ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں انبیاء اکرام کا شجرہ نسب۔ ناظرین، یہ شجرہ نسب ہر مسلمان کو آنا ہی چاہیے۔ اگر ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ تو ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کریم کا ترجمہ سے پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے پیغمبر کس دور میں آئے اور کون کس کی اولادیں ہیں؟ تو بڑا مختصر سے کوشش کروں گا میں آپ کو بتاؤں، تو غور سے سنیے تو آپ کو ہی سمجھ آئے گی۔ تو ناظرین، دنیا میں انسان کی ابتدا جب اللہ رب العزت نے خلیفہ بنا کے بھیجا جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو آپ پہلے انسان تھے اور آپ کا نام آدم علیہ السلام، اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہم سب جتنے بھی روح زمین پہ انسان پائے جاتے ہیں وہ آدمی کہلاتے ہیں، اور آدمی حضرت آدم سے نکلا ہے۔ آپ کی اولاد میں حضرت شیث، حضرت حابیل اور قابیل ہوئے، اور ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، ایک قتل ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت شیث علیہ السلام سے آگے اولاد چلتی ہے جن کا ہے جی انوش، کنان، محلل اور الیارد۔ الیارد سے آگے دوسرے پیغمبر آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلی بار لکھنے پڑھنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ آگے سے متشلخ اور لامک کی اولادوں میں سے تیسرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں 4 آپ کے بیٹوں کا یہاں ذکر ہے، اور ایک بیٹا تو آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب میں بہہ گیا تھا، اور ان کے نام تھے یافس، یام، سام اور حام۔ آگے سام کی اولادوں میں سے آتے ہیں ارفخشد اور ارم۔ تو ناظرین، ارم کی اولاد میں آتے ہیں اوس، عاد، اور یہ قوم عاد کہلائی، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ اس طرف ارم کی اولادوں میں کاسر اور ثمود، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور ثمود کی قوم میں سے پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں صالح، حضرت صالح علیہ السلام، جن کا اونٹنی کا قصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو حضرت ہود علیہ السلام ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سام کی اولاد میں سے ارفحشد، شالخ میں سے حضرت ہود علیہ السلام، اور یہ چوتھے نبی ہوئے آپ کی جو اولادوں میں سے فالخ، رو، سارخ، ناہر اور آزر۔ آزر کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور آزر کی اولادوں میں سے آتے ہیں ہاران، جن کی قوم مطلب قوم لوط کہلائی، جس پہ اللہ کا شدید عذاب ہوا، آسمان پر لے کے جانے کا، زمین پر پٹک دیا۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر 3 مطلب یہ کہ اولادوں کا ذکر ہے، جن کا مدین، اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جو کہ 8 نمبر مطلب یہ کہ 8 نمبر دیا گیا ہے انبیاء کرام میں، کیونکہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، جبکہ حضرت اسحاق، جس کو انگلش میں آئزک بھی کہتے ہیں، ان کی اولادوں میں سے آئے ہیں عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے کہ 12 بیٹے، اور ادھر مدین جو آپ کے تیسرے بیٹے ہیں، ان کی اولادوں میں سے آتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، جن کی قوم پہ ناپ تول کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم عیسو یا عیس، مطلب یہ جو ہیں، تو ان کی آگے اولادوں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی آتے ہیں 12ویں نمبر پر، اور پھر ذوالکفل۔ ان سب پہ اللہ رب العزت نے سلامتی بھی بھیجی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85-86 میں ان کا ذکر ہے۔ اب آ جائیں جی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں، یہ بنو اسرائیل یہیں سے کہلاتے ہیں، اور باقی جو 2 مذہب ہیں اسلام کے علاوہ، کرسچینٹی اور یہود، وہ انہی کی اولادوں میں سے ایسے ہیں۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا خوبصورت قصہ ہے قرآن پاک میں، وہ 11 نمبر پیغمبر، اور آپ کی اولاد میں سے الیسا جو ہے ایک پیغمبر ہوئے ہیں، جن کا زیادہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن اب آئیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں بنیامین، یہوذا، لاوی اور یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ لاوی کی اولادوں میں سے آگے آتے ہیں لاوی، کہات اور عمران، اور یہ عمران کی اولاد میں سے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر، کیونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے حضرت الیاس پیغمبر ہوئے، نبی ہوئے۔ اب آگے آ جائیں، یہودا کی اولاد میں سے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو معلوم ہی ہے ان کی حکومت دنیا میں سب سے جو ہے وہ بڑی عظیم حکومت
رہی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آگے سے نسلوں میں سے آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں جب دعا کی گئی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور آپ کا نام اللہ رب العزت نے یحییٰ رکھا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی بھی انسان کا یہ نام یحییٰ نہیں ہوا۔ اور آگے اگر آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تو عمران اور حضرت مریم علیہ السلام آتی ہیں۔ عمران کی اولاد میں سے حضرت مریم علیہ السلام آتی ہیں، اور حضرت مریم کی اولادوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ، اور آپ پر انجیل یعنی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بائبل نازل ہوئی۔ تو آپ 24 نمبر آپ کا انبیاء کرام میں آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں سے کوئی پیغمبر نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی یعنی کہ 570 سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل آ رہی تھی، جن میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جی عدنان، ماد، نزار، مدھر، الیاس، یہ مدرکہ، یہ سارے مطلب اب یہ نسلیں آ رہی ہیں، ان کے نام ہیں، اور یہ خزیمہ، کنانہ، النضر، مالک، فہر، قریش، آگے سے قریش کا مطلب یہ قبیلہ شروع ہو جاتا ہے، اور غالب، علوئی، اور کعب کے بعد بن یہ مرا، کلاب، قصی، اور عبد مناف۔ عبد مناف کے بعد اب آگے مین جو ہے وہ آتے ہیں ایک عبد الشمس، اور ان کی اولادوں میں سے ہیں اب ہاشم، یہ بنی ہاشم آ جاتی ہے۔ بنی ہاشم کی اولادوں میں سے آ جاتے ہیں جی حضرت عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ اب یہاں سے جو آتے ہیں حضرت عبد المطلب کی اولادوں میں حضرت عباس ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت ابو طالب ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے نام یہاں پر نہیں ہیں۔ لیکن اب اگر بات کریں حضرت ابو طالب کی، تو حضرت ابو طالب کی اولاد میں حضرت علی جو کہ خلیفہ ہوئے۔ اب عبد المطلب کی اولادوں میں آتے ہیں حضرت عبداللہ، آپ کی شادی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے، اور آپ کی اولادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، 25 نمبر پیغمبر، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، اور آپ کے بعد آپ کے تمام یہ جتنے انبیاء کرام کی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ٹھہرے، اور آپ نے وہی جو ذمہ داری تھی اللہ رب العزت کے ذکر بلند کرنے کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانے کی، یعنی وہ ساری کی ساری ذمہ داری اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ چکی ہے، یعنی ہم لوگوں پہ آ چکی ہے۔ ہم یہ ذمہ داری کتنی اچھی ادا کر رہے ہیں، ہم دنیا کے کام کتنے کر رہے ہیں، اور اس ذمہ داری کا کام کتنا کر رہے ہیں، یہ ہم سب لوگ بڑا بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ انفارمیشن کا ہر ایک کے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔